ہم جو ہے نا کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اسامہ اور نور کے بیچ میں معاملات جو وہ بہت زیادہ خراب رہنا شروع کر چکے ہیں، اور ارم کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو شکر ہے کہ نور جو ہے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جب نور اپنے گھر میں جاتی ہے تو تھوڑا سا اس کا موڈ بنا ہوا ہوتا ہے، اپنی ماں کو ساری کی ساری کہانی بتا دیتی ہے، تو ماں جو ہوتی ہے اس سے بات کرتی ہے نور کے ساتھ، نور کو کہتی ہے کہ اسامہ آپ کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ آپ ایک دفعہ ناراض ہوتی تھی تو آپ کو 10 دفعہ منانے کے لیے آ جاتا تھا، آپ کی منتیں ترلے کرتا تھا، اپنی غلطی مانتا تھا اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا تھا، اور آج ارم کی وجہ سے وہ آپ کو جو ذات تک نہیں کر رہا، ایک بار بھی نہیں آیا۔ جب یہ باتیں نور سنتی، اب ماں باتیں ٹھیک کر رہی ہے، لیکن نور جب یہ بات سنتی تو اپنی ماں کو انکار کر دیتی اور کہتی کہ ماں جی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ارم کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ارم کا ذکر نہ کریں، اس کو بیچ میں آپ نہ ہی لیں تو اچھا ہوگا۔ میرے اور اسامہ کے بیچ میں معاملات تھے، ہم ارم کو بیچ میں نہیں گھسیٹتے، لیکن انکار کر دے گی ماں، اور یہ بار بار سمجھانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ دیکھیں میں جو کچھ بھی آپ کو کہہ رہی ہوں یہ سچ کہہ رہی ہوں، آپ اس بارے میں سوچیں، آپ کے ساتھ اسامہ لڑا تو ارم کی وجہ سے لڑا نا۔ اب ارم خوش ہوتی ہے، لیکن ارم اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ بھائی نور بیچ میں موجود نہیں ہے تو ماحول کو جو میں ایڈجسٹ کرتی ہوں اور کسی بھی طریقے سے اسامہ کی جو توجہ اپنی طرف لاتی ہوں۔ لیکن ارم کو اس بات کا نہیں پتا کہ اسامہ صرف اور صرف ارم کو اپنی بہن سمجھتا ہے اور کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اب ماں تو نور کو بولے گی کہ بھائی اسامہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے تو آپ اس کے پاس واپس جا سکتی ہیں۔ جو اسامہ کی ماں ہوتی ہے نا وہ آتی ہے ارم کے پاس، جو نور کے پاس آتی ہے، نور کے ساتھ آ کر بات کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہو سکتے کہ میری اس بات کو جو غلط سمجھیں، لیکن میں آپ کے ساتھ آج کھول کر بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسامہ نے آپ کے لیے جو بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جو وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتی بلکہ اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اس کے ساتھ نہ لڑتی۔ تو یہ باتیں جب نور سنے گی تو یہ سب کچھ نور کے دل میں جو وہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا، نور سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ شاید مجھے اسامہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب گھر والوں کا پریشر ہوتا ہے، سب کا پریشر ہوتا ہے، ماں کا بھی پریشر ہوتا ہے، تو آخر کار نور جو ہوتی ہے یہ بات مان جاتی ہے اور اسامہ کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ جب اسامہ کے ساتھ جاتی ہے، ارم دیکھتی ہے تو ارم کی ساری امیدوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے کہ یار میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی بھی ان دونوں کے بیچ میں صلح نہیں ہوگی، معاملات اور بھی زیادہ خراب ہوں گے، لیکن یہ تو سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب اسامہ اپنے روم کے اندر جاتا ہے، نور بھی جب اپنے روم کے اندر جاتی ہے تو جو اسامہ ہوتا ہے نا یہ جو وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، نور بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسامہ بات نہیں کرتا، تو آگے سے نور طنز کرنا شروع کر دیتی ہے، اسامہ کو کہتی ہے کہ اتنا ایٹیٹیوڈ دکھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ یہ سب کچھ نہ ہی دکھائیں تو اچھا ہوگا۔ تو یہ بات اسامہ سنتا ہے تو اسے نور کو انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے میرا اپنا پرسنل معاملہ ہے، آپ کو بیچ میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو نور کہتی ہے کہ بھئی اگر آپ یہ سب کچھ میرے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی ہے، آپ شادی نہ کرتے نا، شادی اتنے بڑے بڑے خواب نہ دکھاتے۔ تو اسامہ آگے سے مسکرا کر جواب دیتا ہے، نور کو کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے میں نے شادی کی ہے۔ یہ باتیں اسامہ کو نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ اس وقت نور آپ کو انکار کر رہی تھی، اس وقت نور آپ کو منع کر رہی تھی کہ بھئی آپ میرے ساتھ شادی نہ کریں، لیکن آپ نے بڑی باتیں کی، بڑے وعدے کیے، دعوے کیے، اور پھر جا کر نور نے جو آپ کے ساتھ شادی کی ہے۔ آج اگر نور آپ سے کسی بات سے ناراض ہے تو آپ اسے سمجھائیں، اسے یقین دلائیں، تاکہ آپ دونوں کے بیچ میں جو مزید غلط فہمی ہے ایسے پیدا نہ ہو۔ آپ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اسامہ جو ہوگا اسے نور کو راضی کر لے گا، صبح سویرے جو ان دونوں کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے، تو اتنے میں جو وہ گملوں کے اوپر پودوں کے اوپر پانی وغیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ارم اور ارم کی ماں بھی موجود ہوتی ہے، تو ارم کی ماں دیکھتی ہے تو ان کو دعائیں دینا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دونوں بہت زیادہ خوش ہیں، دونوں بہت زیادہ پیارے بھی ہیں، تو اللہ پاک ان کو جو وہ بدرے نظر سے بچائے، کسی کی بھی نظر نہ لگے، کوئی ان کو جو وہ ان کی خوشیوں کو برباد نہ کرے۔ اب ارم کی ماں کو کیا پتا کہ بھئی ان کی خوشیوں کو برباد کرنے والی کوئی نہیں ہے اور صرف ایک ہی ہے جس کا نام ہے جو وہ ارم۔